اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم سورہ رعد کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 17 آیات کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 18 کی تفسیر کو سنیں گے، جس کے اندر یہ 2 اہم پوائنٹس پائے جاتے ہیں کہ قیامت میں حساب کتاب کیسے ہوگا اور لوگوں کو حق کی طرف کیسے بلایا جائے گا۔ آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ اور جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے بہتری ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہ کی وہ اگر ان سب چیزوں کے مالک بن جائیں جو زمین میں ہیں اور اتنی دولت اور بھی ان کے ساتھ ہو تو وہ آخرت میں ان سب کو اپنی نجات کے لیے بطور فدیے کے دے دیں، لیکن ایسے لوگوں کا بہت برا حساب ہوگا اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آخرت میں خدا پر ایمان لانا ہی عذاب سے نجات کا سہارا بن سکتا ہے، جبکہ اگر کوئی انسان پروردگار عالم کے عذاب سے بچنا چاہے اور دنیا کی تمام نعمتوں کو لٹا دے، اس کے بعد بھی نہیں بچ سکتا الا یہ کہ وہ خدا کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ الف قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب و کتاب چند طریقوں سے ہوگا۔ نمبر 1، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب نہایت ہی آسان ہوگا، حسابا یسیرا، سورہ انشقاق آیت نمبر 8۔ نمبر 2، کچھ وہ لوگ جن کا حساب سخت ترین ہوگا، حسابا شدیدا، سورہ طلاق آیت نمبر 8۔ سوء الحساب سے مراد حساب کی سختی ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ بغیر حساب دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، ان کے لیے کوئی عدالت نہیں لگائی جائے گی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورہ کہف آیت نمبر 105۔ نمبر 4، کچھ خاصان خدا ایسے ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ انما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، سورہ زمر آیت نمبر 10۔ یہاں تک کہ ہم اس بات سے آگاہ ہوئے کہ حساب و کتاب کا طریقہ حشر میں مختلف ہوگا۔ ایسی روایات و احادیث موجود ہیں جن میں آیا ہے کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا حساب کتاب نہایت آسان ہوگا۔ مشرکین بغیر کسی حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے، اسی طرح صابرین بھی بلا حساب بہشت میں داخل ہوں گے۔ قرآن مجید کا دعا کی قبولیت کے اعتبار سے ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کی مراد برلائے، تو جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول انہیں پکارے تو ان کی پکار پر انہیں بھی لبیک کہنا چاہیے۔ استجیبوا للہ وللرسول وَإِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اس عنوان کی 2 اور آیات بھی ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، سورہ انبیاء آیت نمبر 88۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَّهُمْ، ان کے پروردگار نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کتنی طرح کی دعوت و ہدایت کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1، دعوت کے مختلف اقسام ہیں۔ حق کی طرف دعوت دینے والے، الف انبیاء کرام، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ والرسول یدعوکم، رسول تمہیں دعوت دیتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ داعیا الی اللہ باذنہ، اس کی اجازت سے اللہ کی طرف بلاتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 46۔ مومنین، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم اس گروہ میں سے بن جاؤ جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ جن، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ،
اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہو۔ سورہ احقاف آیت نمبر 31۔ نمبر 2، باطل کی طرف دعوت دینے والے، ائمہ کفر، ائمۃ یدعون الی النار، بے شیطان، کان الشیطان یدعوہم، شیطان انہیں بلاتا رہتا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 21۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں پکارا تھا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ جیم، مشرکین، اولئک یدعون الی النار، یہ وہ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ حق و باطل کی طرف دینا یا بلانا۔ دعوت کا موضوع، الف، زندگی، دعاکم لما یحییکم، تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں زندہ کر دیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 24۔ بے، راہ مستقیم، لتدعوہم الی صراط مستقیم، تاکہ تمہیں نجات کی طرف دعوت دیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 73۔ جیم، مغفرت، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ دال، جنت، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 25۔ رے، نجات، ادعوکم الی النجاح، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ سورہ غافر آیت نمبر 41۔ نمبر 3، دعوت حق کے خلاف مخالفین کا رویہ۔ الف، تہمت۔ نمبر 1، ساحر، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ صاحب علم جادوگر ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 109۔ نمبر 2، شاعر، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 5۔ نمبر 3، کاہن، فما انت بنعمت ربک بکاہن، یقیناً آپ اپنے رب کی نعمت کے کاہن نہیں ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 29۔ نمبر 4، دیوانہ، انک لمجنون، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 6۔ نمبر 5، جھوٹا، لنظنک من الکاذبین، یقیناً ہم تمہیں جھوٹوں میں سے جانتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 66۔ نمبر 6، اقتدار کا بھوکا، یرید ان یتفضل علیکم، تم پر اقتدار حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 24۔ بے، دھمکی۔ نمبر 1، لرجمناک، ہم تم پر ضرور سنگ باری کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 91۔ او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 30۔ نمبر 2، تحقیر، اھذا الذی، کیا یہ وہی ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 36۔ نمبر 3، شک و شبہ، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 75۔ نمبر 4، سازشیں اور جنگ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب کفار سازشیں کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا شہر سے باہر نکال دیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ انسان حق کو کیوں قبول نہیں کرتا ہے۔ حق کی دعوت قبول کرنے کے اسباب، الف، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، بے، تعصب، جیم، تکبر، دال، نفسانی خواہشات۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر وہ دعوت کو قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 50۔ آئیے اب حق کی دعوت قبول کرنے کے فائدے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 5، دعوت کو قبول کرنے کے ثمرات و فوائد، الف، اجر و ثواب، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان لوگوں کے لیے اپنے فضل و کرم کو زیادہ کر دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 173۔ بے، حیات، دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 24۔ جیم، حسن زندگی، للذین استجابوا لربہم الحسنى، جو لوگ اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 18۔ یہاں پر پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغام کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اچھائیاں مومن کے انتظار میں ہیں، الحسنى۔ نمبر 2، قیامت کے دن نہ تو سودے بازی کا نظام ہوگا اور نہ عوض و بدل کی بات ہوگی، لفتدوا بہ۔ نمبر 3، دعوت خداوندی کو رضامندی اور شوق و رغبت سے قبول کرنا چاہیے، استجابوا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ تفسیر کا دورہ بہت مفید ہے
ہم بہت آہستہ آہستہ پوری تفسیر کو ان تمام ایپیسوڈ میں مکمل کریں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔